بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسکول میں دو بچے آپس میں لڑ پڑیں اور ایک غالب آ جائے، دوسرے کی ٹھکائی کر دے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا کو بلا کر لاتا ہوں، ابو آئیں گے، وہ تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو پی ٹی آئی اسی امید پر اب خوش ہے کہ رچرڈ گرینل آ گیا اور اس نے ٹویٹ کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو اس معاملے کا نفع نقصان کا جو میزان ہے وہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی رچرڈ گرینل پر ہم جنس پرستی والا جو انکشاف ہوا ہے اس پر بڑی برہم ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، پتہ نہیں ان کے ذاتی مسئلوں کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ وہ پچھلے کچھ مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان نے ایک لیبراڈور کتیا سے شادی کر لی تھی، تو اس کے باقاعدہ ثبوت بھی فراہم کیے گئے تھے۔ اس پر بھی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ تو ذاتی مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک یہ سوال کہ امریکہ کے جتنے بھی یہودی لابی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں یا انڈیا کی لابی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں، وہ عمران خان کی حمایت میں کیوں سرگرم ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی لابی اور انڈین لابیز کے علاوہ ان لابیوں سے باہر کوئی بھی سینیٹر عمران خان کے حق میں نہیں ہے۔ ان سب کے معاملات کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ پاکستان کو پرامن طریقے سے توڑا جائے، اور اگر پرامن طریقے سے نہیں توڑا جاتا تو پھر شیخ مجیب کی مثال پر عمل کیا جائے۔ اور ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کا مرحلہ اب آ پہنچا ہے۔ اس کیس میں جو نئی معلومات آئی ہیں اس سے عمران خان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بالائی عدالت چاہے بھی تو عمران خان کو بری نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارے مین موضوعات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت بھی وفاقی حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی ہے، اور اس نے ارکان صوبائی اسمبلی اور وزیروں کی تنخواہوں میں اوسطاً 10 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ اور رچرڈ گرینل جو مسئلہ ہے، اب اس نے پہلے تو اس کی تقرری پر جشن منایا، پھر اس نے ٹویٹ کیا تو اس پر جشن منایا، اور جشن اس طرح منا رہے ہیں کہ جس طرح بس اب ابو ہمارے آگے ہیں اور اب تو پتہ نہیں عمران خان کو کس طرح رہا کرا لیں گے، اور یہ اس طرح کے میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ بس رچرڈ گرینل کا حکم نامہ آنے والا ہے۔ یعنی ایک حماقت کی اور بسگانہ پن کی انتہا کر دی گئی ہے کہ کیا امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا کسی اور کی رہائی کے لیے امریکہ حکم جاری کرے گا۔ وہ شکیل آفریدی کو تو رہا نہیں کرا سکا۔ اچھا، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ شکیل آفریدی کا موازنہ عمران خان سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان تو ایک پاپولر لیڈر ہے اور شکیل آفریدی تو بالکل لیڈر ویڈر نہیں تھا۔ بات یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ موازنہ بنتا ہے۔ موازنہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ موازنہ یہ ہے کہ شکیل آفریدی امریکہ کا بہت بڑا ایسٹ تھا، امریکی ریاست کا، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا۔ عمران خان امریکی ریاست کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ نہیں ہے، وہ تو صرف امریکہ کی یہودی اور انڈین لابی کا ایسٹ ہے۔ تو اس کو شکیل آفریدی کو امریکہ نہیں چھڑا سکا تو اسے کیسے چھڑائے گا؟ اسے تو عدالتوں سے سزا ہو جانی، جس کے بعد امریکہ کی مداخلت ویسے ہی غیر مؤثر ہو جانی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹویٹ نہیں، یہ رچرڈ صاحب جو ہیں یہ صبح دوپہر شام سے پہر رات کو آدھی رات کو روزانہ 4-5 ٹویٹ کریں اور کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی مل جائیں، 100 مل جائے، 50 مل جائیں، 40 مل جائیں، ظاہر اتنا امکان نہیں ہے، ایسا اندھیر وہاں نہیں ہے، لیکن اگر مل بھی جائیں تو بھی عمران خان رہا نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ ہے کہ یہ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ فوری طور پر رہائی کا امکان نہیں، یہ بھی ایک وہ لوگوں کو نا وہ بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ فوری طور پر رہائی کا امکان نہیں، یعنی بعد ازاں رہائی کا امکان ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کا فوری طور پر یا دور کے حساب سے کوئی امکان رہائی کا نہیں ہے۔ دور دور تک عمران خان کی رہائی نظر نہیں آتی، اس کے نصیب میں صرف سزائیں نظر آتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ جو دلیل ہے کہ یہ پاپولر لیڈر ہے، تو حضور ذرا پنجاب میں، باقی صوبوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں تو کوئی ایشو ویسے ہی نہیں تھا، پختونخوا کو بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن پنجاب میں عمران خان کی مقبولیت میں ڈینٹ پڑنا شروع ہو گیا ہے، گرنا شروع ہو گئی ہے مقبولیت۔ اور یہ میں بات آج سے نہیں کہہ رہا، میں نے 2-3 مہینوں سے یہ کہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک 0 ہو گیا ہے،
اور ان سے پوچھیے کہ شیخوپورہ کے ضمنی انتخابات کے بعد فافین نے کیا رپورٹ جاری کی تھی، اور فافین وہ ادارہ ہے جس کی پی ٹی آئی تعریف کرتی رہی ہے، اور اس نے کئی رپورٹیں پی ٹی آئی کے حق میں بھی جاری کی، اور اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حکومت کا ادارہ ہے، یہ حکومت کی فیور کرتا ہے۔ یہ بالعموم حکومتوں کا ناقد رہا ہے، اور ہر حکومت کے دور میں اس نے جو رپورٹیں دی ہیں ان سے حکومتیں خوش نہیں ہوتی، اور یہ رپورٹ جاری کر رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت، اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب جس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسلم لیگ کا ووٹ بینک بڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ دو تین وجوہات ہیں، ان پر پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ یہ بات عوام نوٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافے کی یہ رفتار جو ہے وہ قابو میں آ گئی ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، عوام کو ریلیف نہیں ملا، لیکن یہ بھی تو ریلیف ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو لمبا لٹا کر اس کے اوپر دو آدمی چڑھا دیے ہوں، ایک آدمی ایک ٹانگ پر اپنے دونوں ٹانگیں رکھ کر کھڑا ہو، اور دوسری ٹانگ پر دوسرا آدمی دونوں پیر رکھ کر کھڑا ہو، تو اور پھر ان میں سے ایک آدمی ہٹ جائے، تو یعنی ریلیف تو نہیں ملا، تکلیف میں ہے عوام۔ لیکن بہرحال ایک جو ہر مہینے یہ کھٹکا رہتا تھا کہ اگلے مہینے بل جو ہے وہ گراسری کا دگنا ہو جائے گا، تو وہ بل ٹلا، اور پھر جو ڈالر کے ریٹ میں استحکام ہے، معیشت میں استحکام ہے، اور شرح سود کم ہونے سے ان دی لانگ رن جو عوام کو اور ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا، یہ ساری چیزیں، اور پھر پلس عمران خان کے جو اقدامات ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے ہر اقدام نے پنجاب میں اس پر منفی اثر مرتب کیا ہے، اور اس کی مقبولیت گری ہے۔ خاص طور پر یہ جو سول نافرمانی کی جو دھمکی دی ہے، اس نے اس کو 9 مئی سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ 9 مئی سے ان کو نقصان پہنچا، اور پھر اب یہ ان کو اس واقعے سے نقصان پہنچا ہے، یہ جو سول نافرمانی، اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ عمران خان پر کچھ دوسرے دباؤ بھی ہوں گے، پارٹی کے دباؤ بھی ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے لیش بیک کا بھی دباؤ ہوگا، لیکن اصل دباؤ جو اس کو پڑا ہے وہ پارٹی رہنماؤں کی یہ رپورٹ ہے کہ جناب سول نافرمانی کی کال کی خبر آتے ہی عوام میں ایک منفی رد عمل ہوا ہے، اور یہ تحریک تو کامیاب نہیں ہوگی، لیکن بدنامی جو ہے ہمیں لے بیٹھے گی۔ تو اس پر عمران خان نے پہلے پرسوں یہ کہا کہ میں 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر رہا ہوں، اور کل یہ کہہ دیا کہ میں اسے فی الحال ملتوی کر رہا ہوں۔ فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے یا تا حکم ثانی اسے ملتوی کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کال ختم ہو گئی، غتر بود ہو گئی، یہ کال اب غتر بود ہو گئی، اب یہ کال دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ یعنی وہ ایشو اب نہیں رہا کہ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا ویسا نہ کیا تو ہم پھر کال دے دیں گے، بھئی اب یہ کال دی جانے والی نہیں ہے، یہ ایشو ان کا ختم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب یہ گرینل پر ہم جنس پرستی کا الزام کیوں لگایا، تو بھائی یہ الزام کسی نے نہیں لگایا، پاکستان میں کسی نے نہیں لگایا، یہ الزام وہاں امریکہ کی ویب سائٹوں پر موجود ہے، اس کی اپنے پروفائل میں موجود ہے۔ یہ ویل نون ہومو سیکسلسٹ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو ذاتی معاملہ کمال ہے۔ ویسے وہ مجھے تو پھر وہ لیبراڈور والی شادی یاد آ جاتی ہے کہ عمران خان جو کرے وہ ذاتی معاملہ ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرے تو پھر وہ گناہ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہودی یہ جو لابی ہے یہ عمران خان کی حامی ہے؟ تو بھائی یہ کوئی پاکستان میں کوئی باخبر ذرائع کی خبر نہیں ہے، یہ ان کے اپنے پروفائل، جو ان کے اپنے ویب سائٹیں ہیں، اپنے پیجز ہیں، اور ان کے امریکہ کی، یعنی وہاں بچے کو پتہ، وہاں یہ چیزیں اتنی معیوب نہیں ہیں ہومو سیکسولیٹی کی، اور یہ جو اسرائیل کا حامی ہونا ہے وہاں تو وہ ایک نارمل سی بات ہے۔ امریکہ کا سارا میڈیا پرو اسرائیل ہے، تقریباً سارا میڈیا، اور ان کے پارلیمنٹ میں 60-70 ارکان کی مضبوط لابی ہے جو اسرائیل کے لیے اسرائیلیوں سے بڑھ کر کام کرتی ہے، اور پھر ان میں کچھ ایسے ہیں جو پرو انڈیا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم وہ پرو اسرائیل بھی ہیں، پرو زیونسٹ بھی ہیں، اور پرو انڈیا بھی ہیں، اور اینٹی پاکستان ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے، ان کے ریکارڈ پر چیزیں ہیں ساری کہ انڈیا کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ سوال بنتا ہے کہ آخر یہ عمران خان کا جو بھی حامی ہوتا ہے وہ یا تو جنسی طور پر بدکار ہوتا ہے، یا پھر وہ اسرائیلی ایجنٹ ہوتا ہے، یا پھر وہ انڈیا کا ایجنٹ ہوتا ہے۔
آخر کیا اس میں کامن چیز کیا ہے؟ تو کامن چیز جناب وہی ہے کہ یہ جو لابیز ہے خاص طور پر اسرائیل کی اور انڈیا کی، جو خاص طور پر یہ سنگھ پریوار اور بی جے پی کی لابی، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور پاکستان کو سموتھ طور پر توڑنے کے لیے عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا تھا۔ یہ ایک متعلقہ طاقتوں کی ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے ہو جائے تاکہ اس کے فال آؤٹ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر پاکستان ٹوٹتا ہے، خدا نہ کرے، تو اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ انڈیا پر پڑے گا، اور انڈیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہوں گے، جیسے کہ مشرقی پاکستان میں ہوا۔ مشرقی پاکستان کی مثال بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ آپ صرف اس بات پر غور کر لیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے قومی اسمبلی کی 55% اکثریت حاصل کر لی تھی، یعنی وہ اکیلا کسی کی شرکت کے بغیر حکومت بنا سکتا تھا، پورے پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور آخری وقت تک یہ چیزیں چلتی رہیں کہ یہ 6 نکات میں سے کم 2 نکات جن کے نتیجے میں پاکستان کا وفاق ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک کنفیڈریشن بن جاتی ہے۔ یعنی کنفیڈریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملاً وہ 2 ملک ہوتے ہیں، کچھ چیزوں پر وہ ایک مشترکہ فلیگ اپنا لیتے ہیں کہ بھئی اس نام کے تحت ہم 2 ملک الگ الگ آپریٹ کریں گے، نام اس کا بھی پاکستان ہوگا، نام اس کا بھی پاکستان ہوگا، لیکن وہ الگ ملک ہوگا، یہ ایک الگ ملک ہوگا۔ شیخ مجیب الرحمان نہیں مانا، حالانکہ پاکستان جتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بن جانا اس کے لیے زیادہ اعزاز کا باعث ہوتا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی، اس کی عالمی شہرت زیادہ ہوتی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ 6 نکات تو نافذ کرنے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ایجنڈا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان کا جو اصرار تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا اور 6 نکات نافذ کرے گا، تو مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے قرارداد کے ذریعے 6 نکات کو نافذ کر کے پرامن طریقے سے، پرسکون طریقے سے پاکستان کی جگہ 2 ملک بن جائیں، بھلے ان کا جھنڈا ایک ہی ہو، کنفیڈریشن ہو، تاکہ اس کا نقصان انڈیا کو نہ ہو، سوویت یونین کا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا جو پلان تھا وہ سوویت یونین اور بھارت کا تھا۔ اس وقت سوویت یونین ایک سپر پاور تھی، امریکہ کی بالکل ٹکر کی تو نہیں تھی، لیکن تقریباً ٹکر کی ہم کہہ سکتے تھے۔ تو پھر جب یہ سموتھ ٹرانزیشن والا مسئلہ نہ حل ہوا اور مغربی پاکستان سے بھٹو نے انکار کر دیا اور یحییٰ خان نے بھی انکار کر دیا، وہ ساری غلطیاں اپنی جگہ، وہ ایک الگ کہانی ہے، تو پھر وائلنٹ طریقے سے پاکستان کو توڑا گیا، اور اس کا فال آؤٹ ہوا، یعنی جنگ جو ہوئی اس جنگ میں بھارت کا بھی نقصان ہوا، بھارت کے بہت سارے فوجی مارے گئے، اس کے بہت سارے ہتھیار تباہ ہوئے، اس کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ یہی وجہ تھی کہ اندرا گاندھی نے پھر شملہ معاہدہ جو تھا وہ پاکستان کے کئی مطالبات کو منظور کرنے کے بعد کیا، اس لیے کہ انڈیا بھی معیشت کے دباؤ میں تھا۔ پاکستان تو خیر بہت ہی دباؤ میں تھا، لیکن انڈیا بھی دباؤ میں تھا۔ اگر یہ سموتھ طریقے سے ہو جاتا، شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بن کر 6 نکات کو نافذ کر دیتا اور کنفیڈریشن بنا دیتا، تو پھر بھارت کو ذرا بھی نقصان نہ اٹھانا پڑتا اور پاکستان کے 2 ملک بن جاتے۔ تو عمران خان کے ساتھ سیم معاملہ ہوا ہے۔ اس کو پہلے حکومت میں لایا گیا کہ یہ پرامن طریقے سے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دے، پختونخوا ریاست الگ ہو جائے اور اس میں بلوچستان کا حصہ بھی شامل ہو، شمالی بلوچستان اور کے پی کے، یہ دونوں صوبے مل کر ایک الگ ملک بن جائیں، جنوبی بلوچستان جو بلوچوں کے ایریا ہے وہ ایک الگ ملک بن جائے، اور سندھ اور پنجاب ایک الگ ملک بن جائے۔ یہ تھا اوریجنل پلان۔ اب وہ نہیں پورا ہو سکا تو پھر عمران خان نے وہ وائلنٹ طریقہ اختیار کیا، یعنی خانہ جنگی، سول وار، 9 مئی، سول نافرمانی، اور سری لنکا کی دھمکیاں، بنگلہ دیش کی دھمکیاں، اور کبھی اب حال ہی میں مجھے بہت ہی ہنسی آئی کہ شام پر آ دیں گے، بھی شام تو متحد ہے، شام میں تو کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ یہ ایک انوکھا واقعہ، اپنی جگہ ایک دلچسپ کہانی ہے، ایک دلچسپ باب ہے تاریخ کا کہ ایک لشکر نے پورا ملک چند 100 افراد کی جانیں دے کر قبضے میں لے لیا، حکومت ختم کر دی، اور وہ چند 100 افراد بھی بمباری سے مارے گئے، لڑائی میں نہیں مارے گئے۔ لڑائی میں تو بہت ہی کم، یعنی کوئی درجنوں کے حساب سے 1-2 درجن لوگ ہوں گے جو لڑائی میں مارے گئے، اور لڑائی ہوئی تھی حلب میں اور ہما میں تھوڑی سی، اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی۔ بمباری سے جو لوگ مارے گئے
اور ان میں ظاہر ہے تو تحریر کے زیادہ تھے اور شامی فوجی افسر کم تھے. شامی فوجی افسر 90 کی تعداد میں مارے گئے اور کچھ 100-200 فوجی مارے گئے, اور اتنے ہی 300 کے قریب ہے تو تحریر کے لوگ مارے گئے. تو شام میں تو معاملہ پرامن طریقے سے ہوا. آپ دیکھیے کتنے دن ہو گئے اور شام میں امن ہے. اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے ہتھیاروں کے ڈپوز پر, فوجی تنصیبات پر, اس کو اگر ایک الگ کر دیں تو عوام کی حد تک تو وہاں سکون ہی سکون اور امن ہی امن ہے. اسی لیے وہاں کے لوگ جشن بھی منا رہے ہیں, خوش بھی منا رہے ہیں, اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ بہتری کی امیدیں زیادہ ہیں, ابتری کی امیدیں کم ہیں. تو خیر یہ شام کی مثال دینے پر مجھے ان کی ہنسی آئی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارا کھیل جو تھا یہ تھا کہ اگر پاکستان پرامن طریقے سے نہیں ٹوٹتا تو پھر وائلنٹ طریقے سے توڑا جائے گا, جو کہ مجبوری ہے. اور اللہ کا کرنا, ان کی قسمت کہ پاکستان کو وائلنس کی رستے پر بھی لگانے میں ناکامی ہوئی. نہ تو پاکستان سری لنکا بنا, نہ اس کی معیشت کا دیوالیہ نکلا, نہ یہ بنگلہ دیش بنا, نہ خون کی ندیاں بہیں. اور 9 مئی کا واقعہ یعنی اپنی آئینی نوعیت کے اعتبار سے بہت سنگین تھا, لیکن کیا فوج نے اس دن خاموش رہ کر حالات پر قابو نہیں پایا. یعنی جو یہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکر گرے مر جائیں, لاشیں ان کی, اور یہ کچھ 100-200, ظاہر ہے 100-200 تو کم گنتی ہے, اس سے زیادہ مرنے تھے اگر فوج ریئیکشن دیتی. یعنی اگر صرف جی ایچ کیو پہ ریئیکشن دیا جاتا تو 150 آدمی تو وہاں بھی مارے جاتے. تو یہ ساری چیزیں ناکام ہوئی, اور سول نافرمانی نے تو عمران خان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے. اب یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ جناب امریکی دباؤ عمران خان کو رہا کرا لے گا اور امریکہ حکم دینے والا ہے. بھئی ٹویٹ کر دے, ان کو جو کوئی اسپیکر ہے اس نے ٹویٹ کر دیا ہے عمران خان کی جنگ آزادی کی حمایت کر دی. میں کہتا ہوں یہ ٹویٹ روزانہ کریں, صبح کریں, دوپہر کریں, شام کریں, رات کو کریں, کچھ نہیں ہوگا. اور اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کی ساری کارروائی مکمل ہوگی ہے, سوائے پی ٹی آئی کے وکیلوں کے جو جوابی اور حتمی دلائل ہیں جو آج یا کل یا پرسوں زیادہ سے زیادہ, تو یہ 2-3 دن کے بعد یا اگلے ہفتے اس کا فیصلہ آ جانا ہے. اور وہ فیصلہ تو آنا ہے, سزا تو اس کو ہونی ہے, لیکن اس میں کچھ جھوٹ پکڑے گئے ہیں. مثلا یہ کہتا ہے عمران خان کہتا ہے نا کہ یہ تو جائیداد اور رقم جو تھی وہ تو ٹرسٹ کو منتقل ہوئی تھی. تو نیب نے جو ثبوت پیش کیے عدالت میں اس میں بتایا ہے کہ ٹرسٹ کا تو وجود ہی نہیں تھا جب زلفی بخاری اور فرہ گوگی کو اراضی منتقل کی گئی. مثلا فرہ گوگی کو 240 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کی وہ ملک ریاض نے, اور یہ اس وقت ٹرسٹ بنا ہی نہیں تھا. ٹرسٹ کا قیام بعد میں آیا. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی. 6 نومبر کو معاہدہ ہوا اور کابینہ سے منظوری 3 دسمبر کو لی گئی. یعنی معاہدہ ہونے سے 3 دن پہلے ہی کابینہ سے منظوری لی گئی. اور یہ ایسا فراڈ ہے جس پر اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو ناظرین آخر میں پنجاب حکومت نے جو تنخواہیں بڑھا دی ہیں 300-400 رکن قومی صوبائی اسمبلی کے وزیر ہیں, مشیر ہیں, غیر منتخب مشیر ہیں, سب کی تنخواہوں میں 6-6, 7-7, 8-8 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی جن کی تنخواہ 1 لاکھ تھی ان کی تنخواہ 10 لاکھ ہو گئی ہے, 9 لاکھ ہو گئی ہے. جن کی تنخواہ 70,000 تھی 7 لاکھ ان کی تنخواہ کر دی ہے. تو 300-400 کو آپ ضرب دیں 10-10 لاکھ سے, یعنی عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا معاملہ. اور وفاق میں بھی یہی شہباز شریف نے کیا تھا کہ اس نے بھی بطور وزیر اعظم ارکان پارلیمنٹ, وزیروں, مشیروں, سینئر بیوروکریٹس کی تنخواہوں میں سینکڑوں گنا کا اضافہ کر دیا, لیکن عوام کے لیے شہباز شریف کے پاس بھی کچھ نہیں. تو یہ نواز شریف کا ماڈل انہوں نے میرا خیال ہے الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا ہے. اور وہ جو غلام اسحاق کا ماڈل تھا, جو عمران خان کا ماڈل تھا, اور ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے جب سے آئے ہیں حکومت کی بھی کوئی حالت نظر نہیں آ رہی اور مسلم لیگ نون کی بھی حالت نظر نہیں آ رہی. تو یہ کام اگر کرتے رہیں گے تو پھر یہ جو مسلم لیگ کی مقبولیت عوام کے اندر ایک حصے میں, بڑے حصے میں موجود ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی. ان کو کوئی توجہ دلانے والا مجھے تو نظر ہی نہیں آتا. کوئی ان کو کہے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو عملاً لا تعلق ہیں, وہ تو سیاست بھی چھوڑ گئے, وہ تو ملنا ملانا بھی چھوڑ گئے, وہ تو ہر قسم کی ایکٹیویٹی کرنے سے اب ہمیں معذور نظر آتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے, بہرحال افسوسناک ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.